مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على بفكر محمد صل على بفكر محمد اللهم صل على بذكر محمد صل على بشكر محمد بنظر محمد بعذر محمد بعدل محمد بصدل محمد بجمل محمد بعمل محمد بكمل برمل بشمل بأمن محمد بكمل كمال محمد اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله اجمعين. قابل صد احترام ذی وقار ذی قدر علماء کرام، سامعین، حاضرین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. مختصر وقت دے اندر نکاح مسنونہ دی محفل اور مجلس تقریب سعید دا انعقاد ہوئے. دعا ہے کہ اللہ فریقین دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے محبت، مودت اور پیار دے رشتے قائم اور دائم رکھے. اللہ مسلمان قوم نو ہر قسم دے شر اور فتنے اور فساد تو محفوظ رکھے. نہایت ہی اختصار دے نال بالکل مختصر لفظاں دے اندر صرف اتنی دیر تواڈے سامنے بات کرن دا ارادہ ہے کہ جتنی دیر تک فریق ثانی پہنچن والا ہے. تے تواڈی خدمت گزارش ہے کہ جڑے پیچھے بیریل لا کے بیٹھے ہو نا، ڈکا لا کے کہ کوئی اندر وڑے نہیں، تساں اگے آ ونجو تاکہ او بندے آون نہ بعد وچ او دروازے وچ کھلو کے اے نہ سمجھن کہ ساڈی تے جگہ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ اس واسطے انہاں واسطے جگہ پہلے چھوڑ دے وہ کہ تساں جتنے حضرات بیٹھے ہو بالکل اے جڑے بالکل میرے اگے بیٹھے ہو اے بھی قریب ہو ونجو. تساں اے جگہ خالی کر دیو، پچھلے جڑے اپنی جگہ خالی کر کے پہلی جگہ پر کر دیو. اس امت واسطے دنیا دی زندگی گزارن واسطے سب تو بہترین، زرین اور حسین طریقہ اگر کوئی بندہ اس دے مطابق زندگی گزارے کہ میری زندگی سہنی ہوئے، میرا عمل سہنا ہوئے، میری صورت سہنی ہوئے، میری سیرت سہنی ہوئے، میری کردار سہنا ہوئے، میرا گفتار سہنا ہوئے. اے ہر لحاظ نال جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری ہر شے دنیا تے گزرے تا سہنی،
دنیا ہووے تا سونی، قبر دا میدان ہووے تا سونا، حشر دا میدان ہووے تا سونا، حساب کتاب ہووے تا سونا، کھاون دا طریقہ ہووے تا سونا، پیون دا طریقہ ہووے تا سونا، حتیٰ کہ جیون دا طریقہ جیندے پے ہو۔ میرے خیال وچ مینوں تو کوئی زندہ نظر نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا انتظام پہلے کرنا چاہیے نکاح تو کہ انہاں دا جنازہ ہی ہو ونجے تے دفن ہی ہو ونجے، یہ بوجھ نہ ہوئے ساڈے اوتے۔ اللہ دے بندے نکاح دی محفل وچ بیٹھے ہو، اتھے تک کوئی نہ کوئی میٹھی شے لگ ونجنی ہے۔ ایویں تے مویداں دے جلسے ہوندے نہ سکے پکے، سکے تے توحید نال رگڑی رکھنا تے سنائی رکھنا، ونجن دے ٹائم سلام ہی نہ کیتا۔ تے اے جڑے نکاح دے جلسے ہوندے انہاں وچ کچھ نہ کچھ امید ہے ہی کہ لائی بیٹھے ہو، رکھی بیٹھے ہو، کچھ کھادی پیتی بیٹھے ہو، اور کچھ تو بولو بھوکے بیٹھے ہو، رجے بیٹھے ہو یا تھکے بیٹھے ہو۔ میرے خیال ہے اتنے پرچے ہوندن کہ بندہ یہ بھی خطرہ کردا ہے جی میں بولیا تے بتاں کوئی مقدمہ تے پرچہ نہ ہو ونجے۔ اس پرچے تو ڈردے ہویا تساں کدے خرچہ کوئی نہیں کیتا، خرچہ جدو نہیں کیتا کدے تھوڑا چرچا بھی نہیں ہویا۔ اس واسطے ہر شے ایتھے مکی سکی پئی ہے۔ اس واسطے تساں تھوڑا جہا دیر جڑا میرے نال بیٹھے ہو نا، کم از کم تھوڑی زبان وچوں سبحان اللہ۔ تساں چونکہ کے پی کے چ رہندے ہو، اساں پنجاب وچ رہندے، اساں ہلے ہوئے ہیں لوگاں دے۔ لوگ جدو بیان سنتے ہیں تو وہ بیان ساڈا تھوڑا ہوندا ہے تے انہاں دی داد زیادہ ہوندی ہے۔ بیان کرن والے نو اے حوصلہ مل ویندا ہے کہ یار چلو انہاں نو گل سمجھ تا آندی پئی ہے، اے توجہ تا کیتی بیٹھے نے۔ اس واسطے بولن والا جڑی گل کرنا چاہندا ہے اس تو بھی کر ہو ودھا کے کریندا ہے کہ یار جدا سنن والیاں وچ اتنا ذوق ہے تے اتنی سخاوت ہے، ول میں بخل تے بخیلی کر کے گھر کے گھن وجنا ہے، ول جو کچھ اللہ سینے وچ رکھے سارا کٹ کے انہاں نوں دے وجا۔ ایویں ہے کہ کوئی نہ ہن جاگ سو آپ سبحان اللہ۔ اے زیادہ نہیں، تھوڑی دیر واسطے تھوڑی ساری محفل ہے، اس واسطے تنگ دل نہیں ہونا۔ اللہ تانوں خوش رکھے، اللہ تہاڈا آونا اتھے بیٹھنا قبول کرے۔ تساں بڑے باذوق لوگ ہو اور صاحب عقیدہ لوگ ہو، الحمدللہ۔ سب تو وڈا اللہ دا شکر ادا کیتا کرو کہ اللہ تانوں عقیدہ سونا دیتا ہے۔ اللہ نے تانوں اور بندیاں دی نجات بھی اللہ عقیدے چ رکھی ہے، نجات بھی عقیدے وچ رکھی ہے، کسے نام وچ نہیں رکھی کہ اے فلانی جماعت دا ہے تے اے فلانے ٹولے دا ہے تے اے فلانے فرقے دا ہے۔ اے فرقے تے ٹولے سارے دنیا تے رہ ویسن تے دن قیامت دے جدو اللہ دے دربار وچ بندہ ونجنا ہے تے قبر وچ جدو پہلا سوال ہونا ہے اس نہیں پوچھنا مرکزی دا ہے کہ جمعیت دا ہے، اتھے پوچھی اس پوچھنا ہے کہ اہل حدیث ہیں کہ دیوبندی ہیں، سنی ہیں یا ہر شے ویندا منی ہے، یہ کسے کو نہیں پوچھنا۔ پہلا سوال ہونا ہے من ربو کا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بندا ہے رب نال، عقیدہ بندا ہے توحید نال۔ من ربو کا، رب دا تعارف کرا۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ توجہ ہے؟ اتھے اے نہیں پوچھا ورنہ تیرا امیر کون ہے؟ من نبیوں کا تیرا بولو، اتھے بغیر امیر دے جڑے حسین نبی نو مننا والے وہی بخشے ویندے حسین، انہاں دی بھی بخشش۔ اتھے تے تساں رکاوٹاں پائی کھڑے ہو نا، موہراں چائی کھڑے ہو، جدوں تے میں موہر مارساں تے او مسلمان ہو سی، جے میں موہر نہ ماری تو دی بخشش بھی نہیں ہونی۔ اے تنگ دلیاں چھوڑ دے مو، اللہ جی میں دین نو آسان بنایا ہے۔ محمد پاک فرماندے نے بشرو ولا تنفرو، دین دے معاملے چ لوگاں نو بشارتاں تے مبارکاں دتیاں کرو، متنفر نہ کیتا کرو۔ یسرو ولا تعسرو، دین نو آسان کر کے پیش کیتا کرو، جٹ بندے نو مشکل وچ نہ پا دیتا کرو۔ نبی علیہ السلام دی خدمت جٹ بندہ ہے، آتا یا رسول اللہ میرے کو بہت وڈے کام نہیں ہوندے، دین بڑا وسیع ہے، میں سارے دین تے کیویں عمل کراں؟
مختصر دسو تے جامع معنی دسو کہ کراں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے مختصر عمل کرنا ہی نا، اس اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تر رکھی، خشک نہ ہون دیویں، اٹھ دیاں باندیاں اللہ دا ذکر کیتی رکھ، اللہ دی یاد وچ لگا رہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے جو طریقہ دسے، جو راستہ متعین کیتا ہے، اس تو سونا رستہ نہ کسے مولوی دا، نہ کسے پیر دا، نہ کسے صدر دا، نہ کسے وزیر دا، نہ کسے ٹولے دا، نہ فرقے دا، نہ جماعت دا، نہ کسے تھڑے دا۔ سب تو حسین طریقہ جیون تے مرن تے اٹھن تے بیٹھن تے کھاون تے پیون دا اس پیغمبر دا ہے جڑا پیغمبر ساری دنیا تو آپ سونا ہا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے طریقے دی ترغیب دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ لوگوں میرا طریقہ اپناؤ۔ جدو نماز دی گل آئی فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنا چاہتے ہو تو انجے پڑھو جی میں محمد پڑھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے تو سونی نماز اور کوئی نہیں پڑھ کے دکھا سکتا، میرے تو سونی عبادت اور کر کے نہیں دکھا سکتا، میرے تو سونا طریقہ رکوع دا، سجدے دا، قیام دا، قعود دا کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا جی میں محمد کر کے دکھا سکتا۔ توجہ ہے؟ اس واسطے صحابہ کرام آندے ہن تے پوچھتے ہن اماں عائشہ صدیقہ کولی، اماں نبی پاک دا کوئی طریقہ دسو ہا، اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی حال سناؤ ہا۔ اماں عائشہ صدیقہ فرما دی ہن کہ نبی پاک روزہ رکھ بھی لیندن تے چھوڑ بھی دیندن، اللہ دے پاک پیغمبر رات دا کچھ حصہ سہندے بھی ہن تے نال جاگ دے بھی ہن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا او طریقہ پوچھ ونجن ہا تے ول اسے طریقے تے ساری زندگی گزار دے دے ہن۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے اس طریقے وچ نہ کمی کرنی ہے تے نہ اضافہ کرنا ہے۔ او آپا دے کھلے انہاں لا ازید علی ھذا ولا انقص، اسا نہ اس تے کمی کرنی ہے نہ اس تے اضافہ کرنا ہے۔ ایویں محمد رسول اللہ نے دین تے دنیا دے معاملے چ سانو کر کے وکھا دیتا ہے، بس اوہی ساڈے واسطے ذریعہ نجات ہے تے اوہ حسین طریقہ ہے۔ اس تو ہٹ کے اسا کسے اور طریقے تے چلن واسطے تیار ہن گل سمجھ آندی پئی ہے؟ چونکہ محفل ہے نکاح دی، میں اپنی بات دی بنیاد اسے گل نو بنا کے صرف اتنی گل کرنا چاہتا کہ یہ جڑا نکاح کر رہے ہیں یہ نکاح بھی کسے پیر دا طریقہ، کسے مولوی دا طریقہ نہیں، بلکہ نکاح بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنا نکاح کر کے نمونہ بنا کے دے دیتا ہے، اپنی بیٹیاں دا نکاح کر کے نمونہ بنا کے دے دیتا ہے، اپنے داماد بنا کے نمونہ دکھایا ہے، آپ داماد بن کے نمونہ دکھایا ہے، اپنے سسر بنا کے نمونہ دکھایا تے خود سسر بن کے نمونہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر اس واسطے باپ بن کے نمونہ بنیا، محمد الرسول اللہ نبی بن کے نمونہ بنیا، محمد داماد بن کے نمونہ بنیا، محمد کسے دا سسر بن کے نمونہ بنیا، محمد نے اپنی بیٹیاں دا نکاح تے شادی تے ولیمہ کر کے نمونہ دکھا دیتا، محمد الرسول اللہ نے عائشہ نال شادی کر کے ولیمہ کر کے دکھا دیتا، زینب نال شادی کر کے دکھا دیتا، خدیجۃ الکبریٰ نال شادی کر کے دکھا دیتا۔ میرے محمد کریم دے 9 نکاح تے 9 شادیاں امت واسطے نمونہ بڑیاں، 4 بیٹیاں دا نکاح نمونہ بڑیا، حضرت علی دا نکاح نمونہ بڑیا، حضرت عثمان دے گھر وچ 2 بیٹیاں بیاہ کے دیتیاں تے محمد امت واسطے نمونہ چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیوی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بیوہ عورت نال شادی کر کے بھی سونا نمونہ پیش کر دیتا ہے کہ میری امت دا کوئی بندہ بیوہ نال شادی کرن لگے تے شرماوے نہیں، انہوں عیب نہ سمجھے۔ محمد پاک دی عمر 25 سال تے خدیجۃ الکبریٰ دی عمر
40 سال اس عمر دے اندر بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرق نہیں کیتا اور عیب نہیں سمجھا اور امت واسطے نمونہ بنا کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھیجا، محمد پاک نے قبول کر لیا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر واسطے کوئی اللہ عورتاں دی تھوڑ رکھی